گرفتاری نہیں ہوئی البتہ جو ہے وہ پیشی کے بعد واپس جا رہی ہیں اور کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ گھر پہنچ رہی ہیں تو پھر نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. طریقہ کار ہمیشہ جب خان صاحب بھی پیش ہوئے تو خان صاحب کو بھی بٹھا لیا جاتا تھا. گھنٹے کے بعد ٹیم آتی تھی اور کچھ سوال کیے، پھر چائے کا وقفہ، پھر گھنٹہ بٹھا لیتے تھے. 3-3 4-4 گھنٹے یہاں پر صرف اور صرف ان کو کہ وہ تنگ پڑ جائیں، وہ مینٹلی طور پر تھک جائیں، ہار جائیں. تو وہ سارے ان کے وہم تھے اور یہ وہم ہی رہ گئے. آج بھی یہی ہوا کہ 45 منٹس کے قریب پہلے تو جو ہے جناب وہ ٹیم آئی نہیں ہے. ہم نے پوچھا کہ کدھر ہے، انہوں نے کہا جی کہ راستے میں ہے، کوئی کورٹ میں گیا ہوا ہے، کوئی ادھر گیا ہوا ہے. 2 بجے انہوں نے ہمیں کہا اور 15 منٹ پہلے بی بی صاحبہ لاہور سے پہنچ گئی. تو ٹیم یہاں پر پہلے ہی موجود نہیں تھی. آج انہوں نے تمام سوالات کے پہلے کی طرح جوابات دیے ہیں. ایک کویسچن نامہ بھی انہوں نے دیا ہمیں. گرفتاری اس مقدمے میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ گرفتاری ہو جائے گی، وہ اس مقدمے میں بیل کے اوپر تھی. گرفتاری کسی طرح سے ممکن نہیں تھی اور ہمیشہ جب بیل اپلائی کی جاتی ہے تو نیب جا کر عدالت میں بیان دیتی ہے کہ ہمیں کوئی ان کی گرفتاری جو ہے مطلوب نہیں ہے. تو جب وہ بیان دیتی ہے اس ضمانت کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. جو ہی گھر پہنچتے ہیں تو دوبارہ نوٹس بھیج دیجیے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اس میں بیل کے لیے اپلائی کیا، عدالت کے اندر یہی کہا گیا کہ نوٹس بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ نوٹس دیا گیا تھا، اس لیے ہم آئے تھے عدالت میں. تو لہٰذا جو ہی وہ پھر گھر پہنچی اور نوٹس مل گیا اور اس میں انہوں نے پہلے تو بلاتے تھے بطور گواہ، اس دفعہ بطور ملزمہ بلایا گیا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ بطور ملزم کیسے بلا سکتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تفتیش کے اندر انہوں نے تعاون نہیں کیا. ہمیشہ جب بھی وہ آئے انہوں نے تمام دستاویزات، ایگریمنٹ، جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے وہ پرووائڈ کیے اور خان صاحب بھی پہلے آلریڈی پرووائڈ کر چکے ہیں. یہ وہی سوالات ہیں جو خان صاحب سے پوچھے جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھے جاتے تھے، 10 دفعہ بلا کر پوچھے جاتے تھے. سیم وہی ریپٹیشن یہاں پر ہو رہی ہے اور انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. انہوں نے بڑا واضح بتایا ہے کہ میں تو اس کے اندر ٹرسٹی تھی، میرا تو کوئی کسی طرح سے اس کے ساتھ، آپ دیکھ لیں نا، اگر ایگریمنٹ ہی دیکھ لیں تو اس میں جو پراپرٹی تھی وہ ٹرسٹ کے نام ہونی تھی. اس سے کوئی فائنینشیل ایک پینی کا فائدہ جو ہے اس کی انکم سے یا اس کے جو وہ ایسٹ سارا ہے وہ تو ٹرسٹ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی. تو اس سے کوئی انکم جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی اور نہ آئی ہے اور نہ مستقبل کے لیے آئے گی. تو پھر ان کو کس طرح سے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں تو مقدمہ یہاں پر پہلے ہی کہتے ہیں کہ درج آپ پہ ہو جائے گا. توشہ خانہ کیس کے اندر گھڑی کا معاملہ، یہاں پر گاڑیاں لوگ ہضم کر گئے، گھڑی پیسوں سے لی ہے، گاڑی لی نہیں جا سکتی. جو ہضم کر گئے ان کو پوچھ کو نہیں رہا، جو ریکارڈ دے رہے ہیں اور پیسے ڈبل ٹرپل ادا کر کے لے رہے ہیں ان کے اوپر کیسز بنا کر سزا دے دی گئی. مقدمہ تو ہے کوئی نہیں، مقدمہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور وہ خان صاحب نے کیا اور وہ ڈٹے رہے، جرت کا، ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں برابری کی بنیاد پر. ہم کسی سے اگر قرضہ لیتے ہیں تو ملازم نہیں ہو گئے، کوئی بات کرے تو برابری کے اوپر، دوستی کے اوپر. یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کے غلام بن گئے ہیں اور غلامی انہوں نے نامنظور کا نعرہ لگایا، جس کے بعد جو ہے یہ ساری بچھاڑ جو ہے مقدموں کی گئی، ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی گئی. بی بی صاحبہ کا کوئی اس مقدمے کے اندر رول نہیں ہے، قصور نہیں ہے کسی طرح سے. ان کے اوپر وہ باپردہ خاتون ہے، ان کا کوئی، دیکھیں اگر آپ کے بچے اسلامی تعلیم اس ٹرسٹ میں حاصل کر رہے ہیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اس جو وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان سے کوئی انکم جو ہے وہ جنریٹ؟ یہ تو ٹرسٹ ہے، تو اس ٹرسٹ میں بطور ٹرسٹی ہونا تو اس میں جرم کیا ہے؟ انہوں نے تو ایک کام جو ہے وہ کیونکہ دینی، اسلامی طور پر، روحانی طور پر ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں جو ہے وائف اور ہسبینڈ اٹیچ ہیں، تو انہوں نے تو جو ہے ایک نیک کام کیا. اس نیک کام کی سزا یہ دے رہے ہیں کہ انہیں
اس کیس کے اندر جو ہے روزانہ ان کے اوپر ایک بوگس کیس بنا کر بلایا جاتا ہے اور یہاں پر گھنٹوں بٹھایا جاتا ہے. اور دوسری طرف یہی نیب ہے جو پروٹوکول دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ 420 سیکنڈ کے اندر ضمانت دے دیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک یہاں پر ہے. ایک سوال نامہ دیا گیا ہے جو کہ 11 نکات پر مشتمل ہے, اور یہ سوالوں کے تمام جوابات جو ہیں انہوں نے ان کو دیے ہیں. کچھ ایک دو ڈاکومنٹ جو کہ پہلے بھی پرووائڈ کر دیے تھے, آج کیونکہ وہ پہلے پرووائڈ کیے ہوئے تھے تو آج ہم دوبارہ کیوں لے کر آتے, تو وہ بھی ان کو دوبارہ دے دیے جائیں گے. وہ سوال نامہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک آفیشیل ایک چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جب کوئی ایک آدھ سوال جو اس کے اندر رہ گیا ہے دستاویزات کے حوالے سے وہ پرووائڈ کی جائیں گی تو آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے. دیکھیں, یہ چیریٹیبل ٹرسٹ, یہ یونیورسٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں, دینی تعلیم حاصل کر سکیں, سیرت النبی سمجھ سکیں. اور اس کے اندر الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ فائدہ لیا 190 ملین پاؤنڈ, وہ جو رقم وہ کہتے ہیں, کیا وہ عمران خان صاحب کے یا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئی؟ وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. تو قصور ان کا کیا ہے؟ قصور صرف یہی آپ کو بتایا کہ ایبسولوٹلی نو, اور اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے. بس صرف اور صرف یہ ایک تہمت نئی سے نئی, کبھی فرد شہزادی والا قصہ لے کر آتے ہیں, کبھی وہ جناب علیم خان کوئی نئی ایک داستان لے کر آتے ہیں. اگر دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے, انہوں نے فوریسٹ کی زمین پہ اوپر قبضہ کیا, LTA کی زمین کے اوپر قبضہ کیا, لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا, اور سیاست کو وہ ڈھال بناتے ہیں. انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے, چینل ان کا وہ بھی انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. اور اس وقت تک عمران خان صاحب ٹھیک تھے جب انہیں کہتے تھے, جب ان کے وہ ساتھ تھے. جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملات اس طرح سے کر رہے ہیں اور خان صاحب نے قبول نہیں کیا, تو ان کو تکلیف ہوئی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو مجھے بنانا تھا, میرا ہیلی کاپٹر تھا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کے ہیلی کاپٹر نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کی اسٹرگل جو ہے وہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس بوگس نظام سے جو یہ چھٹکارا پانے کے لیے جو ملک کے اندر دو قانون ہیں, اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے, رول آف لاء کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, یہ انہوں نے فائٹ کی ہے. اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ ایک ایسے بندے جو ایک پراپرٹی ڈیلر اور قبضہ مافیا ہو اس کی خاطر جو ہے وہ اڑا دیں, تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو وہ تو الزام لگائیں گے, لہٰذا الزام لگانے والوں کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ایک بس اس کے اندر جملہ, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کتنے الزامات روزانہ لگاتے ہیں اور وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں. کیوں بہہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. اور جو اس نے کام کیے ہیں نا اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے, آپ شوکت خانم دیکھ لیں, آپ نمر یونیورسٹی دیکھ لیں, آپ وہ جو انہوں نے پناہگاہیں بنائی, آپ ہیلتھ کا, خان صاحب کو دعائیں ہیں آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے بزرگوں کی, آپ کی بہنوں کی, کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ان کی جو ہے وہ سروس ہی ان کی جو ہے وہ خدمت میں ہے. تو جب ایک بندہ نے اپنی پوری زندگی اس میں گزاری ہے تو وہ دعائیں جو ہیں نا وہ کسی ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. یہ جتنے الزام مرضی مفتی سعید کو لے کر آ جائیں, کدھر سے وہ آ گیا پتہ نہیں کون ہے. مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں. مرزا صاحب دیکھیں, یہ تو مرزا صاحب ٹائپ کے لوگ جو ہیں نا جی, یہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا مشہور ہو جائے. نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں گالیاں پڑیں, انہیں ہوتا ہے کہ میرا نام تو گفتگو کرتے ہوئے کہ بشرا بی بی عنقریب جب انتخابات نزدیک آئیں گے تو عمران خان کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سب کے وہم ہے, یہ تو نکال نے پریس کانفرنس والا معاملہ. اور دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے آڈیو لیک کے حوالے سے, تو کوئی ایسی آڈیو نہیں ہے جو اوریجنل ہے. اس بات کی انہوں نے خود بھی تردید کی ہے, اور یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے کہ یہ فیبریکیشن کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر آڈیو ریکارڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آفس کی, تو وہ کون کرتا ہے, کس کی اجازت سے کرتا ہے, کون اس کو اتھرائز کرتا ہے, اور کیسے وہ پھر پبلش کرتے ہیں, کس قانون کے تحت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہاں پر رکھی گئی ہیں, جس میں وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب IB والے کر سکتے ہیں, ہم تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا. اور یہ جو آڈیو ساری ہیں یہ ساری فیک ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, آوازوں کو جوڑا گیا ہے جن کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو جب آڈیو فیک ہوں تو پھر اس کیس کی بنیاد. عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے, بحثیت وزیر اعظم, انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ
جو ISI جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کو حق ہے کہ وہ ریکارڈنگ کریں. میری سیفٹی کے لیے, ملک کی سیفٹی ہے, تو ان کو حق ہے کہ وہ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. جب آپ کے جو دیگر جو نون لیگ ہیں, پیپل پارٹی والے ہیں, ان کی آڈیوز لیک ہو رہی تھی, تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس کے اوپر بڑا کمنٹ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک میکنزم ہے کہ اگر ملک کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فوج کو, ہمارے ملک کو کوئی ایسے کوڈز شیئر کیے جا رہے ہوں جس سے ہمارا دفاع جو ہے خطرے میں ہے, تو وہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے جس میں کورٹ سے پرمیشن لے کر وہ ان اداروں کو حق حاصل ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قانون کو فالو کیا جائے. اور جہاں پر اب آپ یہ دیکھ لیں نا, کوئی سبزی کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہے, کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہے. یہاں پر تو اگر آپ کہیں نا کہ میرے لیے مرغی لے کر آ جاؤ تو وہ بھی ریکارڈ ہے. تو یہ کون سی اس کے اندر جو ہے وہ ملک کی سیکریسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو.